اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے 5 ذی الحج پہلے اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے تو بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی لیکن طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، تو ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں، کئی سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد امیر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آپ نے لاپرواہی کر دی اور آج کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال کا پچھتاوا اور مقدر آپ کا بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تک چکے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی۔ تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی اور بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، تو اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کی کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری اور کاروبار میں ترقی کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے، الغرض تمام چیزوں کے لیے اور تمام حاجتوں کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرضہ ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوراً اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بڑا پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے اور کسی خاص دن میں خاص وقت پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا، اللہ نے فوراً غیبی مدد عطا فرمائی ہے۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ذی الحج کی 5 تاریخ آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر آج لاپرواہی کر گئے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے پیر کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر کوشش کرنی ہے کہ یا تو مصلی پر بیٹھ جائیں، ورنہ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیجئے، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے آج مانگ لیں، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی 1 بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، خیر اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے اور یہ آیت اللہ الصمد ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس فانی دنیا میں اور ہمیشہ کی آخرت میں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کبھی مشکل وقت آ جائے، دعا مانگنی ہو یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے 71 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ پریشانیاں، مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، ہمارا رب جانتا ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی انشاءاللہ غیب سے حل ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے انشاءاللہ وہ اس کی ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا انشاءاللہ آج اللہ الصمد پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ بہت ہی خاص سورت ہے، جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔
سورۃ الکوثر سب سے افضل ترین صورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی صورت ہے تو تاثیر میں کم ہے۔ سورۃ الکوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور سورۃ الکوثر ایک ایسی مشکل کشا صورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ وظیفہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر انسان کے پاس آتی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں اور بندشیں ٹوٹتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، گن کر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں یا امتحانات ہو چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، اچھے نمبروں کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے روزی دینے والا۔ یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ خاص ہیں، اور ان دونوں ناموں کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہابو یا رزاقو کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کے یہ صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے، انہیں پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا رب بھی اس کے لیے لازمی آسانیاں فرماتا ہے۔ تو ان دونوں ناموں کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی یا وہابو یا رزاقو، اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس یقین سے، اس ایمان سے، اس محبت کے ساتھ پڑھیے کہ آپ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ رہے ہیں، اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ صرف 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آج کا آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ ناظرین کرام، آخری وظیفہ بھی بہت ہی خاص الخاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، غیب سے رزق کا وسیلہ عطا کرتا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں کے مالک۔ آپ نے یا باسطو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غیب سے اسباب کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا تیر بہدف ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، اور اگر آپ نے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کیجئے آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ اور یہ باسطو کا یہ وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں ہے کہ ایک چیز کا فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں فرمائے گا اور آپ پر رحم و کرم کی بارش فرمائے گا، آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد پڑھا،
دوسرے نمبر پر 11 بار سورۃ الکوثر پڑھی، تیسرے نمبر پر 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھا، اور آخری اور چوتھے نمبر پر 41 بار یا باسطو پڑھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو پھر یہ عمل ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے پورے دھیان اور توجہ سے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی زندگی کی ہر پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، کھل کر مانگیے۔ آج یہ مت سوچئے کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ مت سوچئے کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اللہ کی شان کے مطابق مانگیے، اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگیے۔ وظیفے کو اچھی طریقے سے پڑھیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ نے روتے ہوئے، سسکتے اور تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے، آج وہ مانگنا، اور ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگنا، کیونکہ سجدے کی حالت میں ہی انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔